خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والے کو کوئی پریشانی سے نہیں بچا سکتا. جو یہ میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں نا، ان کی پرائمری کاز امنگسٹ مینی ادر کازز یہ ہے کہ آپ نے کسی انسان کو خوش کرنا شروع کر دیا. ایک شخص ہے جو مینوپولیٹ کر رہا ہے اپنی بیوی کو. کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب وہ ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ کمرے کے اندر بیٹھ کے اونچی اونچی آواز میں گانے گا رہا تاکہ اس کو اپنی ماں کی مار کھانے کی آواز نہ. ٹراما آپ ولی اللہ، انبیاء کرام، صحابہ کرام، آپ اوپر تک ساری ہسٹری تاریخ لے جائیں، ٹراما ہیز آلویز بن دیر. بچہ گرتا ہے، آپ ہنستے ہیں، آپ تالی بجاتے ہیں، بچہ اس کو اچیومنٹ سمجھ کے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے برعکس بچہ گرتا ہے، ہائی 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 کیا ہو گیا کیا ہو گیا، اٹھاؤ اس کو لگ تو نہیں گیا، اتنے میں اس نے باں کر کے رونا شروع کر دیا. ریسرچ کہتی ہے کہ بچہ جب روتا ہے نا رات کو تو ماں کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن جب دروازہ کھٹکتا ہے یا کھڑکی بجتی ہے نا تو باپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. ایک اور طاقت اور جو پوٹینشیل ایک عورت کے اندر تھا، آپ کا مرد اگر نہیں سنتا نا تو یہ پروبیبلی آپ کی کمزوری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہیڈ ایکوپڈ یو ود دیٹ سپر پاور جو کہ کسی مرد کے پاس نہیں ہو سکتی، اور وہ زبان کی پاور تھی. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ دوسری شادی کے اتنے اگینسٹ کیوں ہیں. میں نے کہا میں اگینسٹ نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کو ہیڈز اپ دے رہا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے کیا نا تو ہوگا کیا. بیٹے بیٹیاں بے اولاد رکھنا یہ اللہ کا کام ہے. خدا کے بندوں کو شرم کرو. اس چیز کو بھی نا ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. ہر بندہ، چاہے آپ کے ماں باپ سے لے کے آپ کی ڈسٹنٹ ریلیٹیو سے لے کے، سب سے پہلی وار شیطان جو کرواتا ہے وہ اسی بندھن کے درمیان میں تو کروا رہا ہوتا ہے. السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے کلاس فیلو ڈاکٹر ارسلان کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم، الحمدللہ. الحمدللہ. لاسٹ پوڈ کاسٹ کے بعد بڑے لوگوں نے کہا کہ بھائی ایک دفعہ پھر بیٹھیں اور مزید. کہ میں تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس مرتبہ آپ کے گھر میں مجھے میزبانی کی جو ہے وہ پریولیج دے تاکہ ہم آپ سے بھی بلوائیں کچھ. نہیں وہ ہم بولتے رہیں گے لیکن خیر کی بات جانی چاہیے. الحمدللہ. انشاءاللہ. ٹاپک آج کا بڑا سخت ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کو فتح کرنے کے مشن پہ نکلے ہوئے ہیں اور شکست بچوں کی ہو رہی ہے. بالکل. یہ میاں بیوی کو کیا ہو گیا جی؟ اتنا پیارا رشتہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وسیم بھائی، یہ چونکہ ہم ایک ادارہ ہیں ویریٹا، تو یہ میری ایکسپرٹیز اس طریقے سے ضرور بنتی ہے کہ میں فیملی ریلیشن شپس کا کاؤنسلر ہوں نہیں ہوں. میں ہولسٹک ہیلتھ کو سنبھالتا ہوں، اور میری بیگم صاحبہ حنا جو ہیں وہ فیملی ریلیشن شپس اور ریلیشن شپ کا بیسکلی سارا بچوں کی پیرنٹنگ، ہوم اسکولنگ، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہے ویسے بیسکلی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو میں ویسے غلط آ کے ادھر بیٹھ گئے تو بیگم صاحبہ کو بیٹھے ہوئے ہونا چاہیے اس وقت لیکن یہ بات کرنے کے لیے. لیکن آپ کا بھی تو جو ہے آپ بھی ایکسپیرینس ہے، آپ بھی دیکھ. اوبیسلی الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہے. ہم بھی ظاہر ہے میاں بیوی بھی ہیں اور پھر بچے بھی ہیں. ہم ایک ایسے فیملی سسٹم سے بھی بلانگ کرتے ہیں جو کہ پارٹ نیوکلیئر پارٹ جوائنٹ ہے. تو اس ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پلس اوور اینڈ ابو میرے پاس ہیلتھ کے، آئی ایم شیور آپ کے پاس بھی ہیلتھ کے بہت سارے ایسے کلائنٹس آ رہے ہیں جن کی جب ہم روٹ کاز ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون کل ہفتے والے دن میں اپنی جو کنسلٹیشن پنڈی میں اسلام آباد میں کر رہا تھا، تو میرے پاس ایک دو خواتین آئیں بڑی ایکٹیو ماشاء اللہ سے نا. وہ جس طرح نہیں ہوتا کہ ویری نیئر ٹو وہ انگزائٹی کا وہ جو ایک اپر لمٹ ہوتی ہے کہ یہ تھوڑی دیر میں نا بوائل اوور بریک ڈاؤن کر جائیں گی ہے. تو وہ اس قسم کی ماشاء اللہ سے خواتین تھیں. بچے ان کے ساتھ بہت ایکٹیو، میاں کے ساتھ بہت ایکٹیو، گھر کے سارے کام ایوری تھنگ وٹس ایور بہت اچھے طریقے سے وہ اس کو چلا رہی. لیکن ہیلتھ کا ایک ایشو نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کوئی 15 انہوں نے نا فہرست کھینچنا شروع کی. اور جیسے جیسے وہ لکھوانا شروع کر رہی تھی نا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے فارم کے اندر میرٹل ریلیشن شپ کے بارے میں کوئی بات کی بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو سمٹمز ہیں نا یہ سارے کے سارے مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جان روٹ کاز پیچھے ایک نا وہ میاں جی نکل رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. اب میں سوچوں کہ میں اب اس خاتون سے بات کس طریقے سے کروں. ظاہر ہے ہر انسان اپنے گھر کے حالات پہلی مرتبہ ملنے ہوئے تو کھولنا نہیں پسند کرتا. اب میں نے انہیں نہ وہ ڈیزیز گلاس کی میری ایک ویڈیو یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہے، میں نے وہ سمجھائی انالوجی کی. جی ہولسٹک ہیلتھ ایسے کام کرتا ہے. پہلے آپ کا اسپریچول لیول پہ کوئی بیماری شروع ہوتی ہے،
وہ پھر مینٹل ایموشنل لیول پہ ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہے، آپ کے احساسات جذبات ادھر ادھر ہونا شروع ہوتے ہیں. ہم ڈاکٹرز کہیں ادھر جا کے ٹریٹ کرتے ہیں اس کو جب یہ ابل کے گرنا شروع ہوتا ہے اور وہ فزیکل مینیفیسٹیشن اس بیماری کی ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر جو ہے وہ اوپر سے صرف جھاگ اتار دے گا، نیچے تو ساری بیماری ادھر کی ادھر ہی ہے، اور پھر واپس آئے گی، وہ پھر آئے گی. اب یہ کہاں سے آپ بھر کے لے کے آ رہی ہیں؟ آپ تو بتا رہی ہیں ماشاء اللہ سے لائف از آل اباؤٹ بیڈ آف روزز والی بات. کہتے ہیں نہیں بس وہ بیڈ اچ روزز ہی نہیں بس. میں نے کہا کہ اچھا تو بتائیں سمجھائیں کہ کیا ایشو ہے. وہ پھر وہاں سے کھلنا شروع ہوئی کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ میرے بڑے ہی چپ حضرت ہیں، وہ بالکل کوئی اپریسیشن نہیں دیتے، وہ بالکل کوئی بات نہیں کرتے. میں کچھ ان کے لیے کرتی ہوں تو میں ان کو خوش نہیں کر پاتی. جب تک آپ انسان کو خوش کرنے کی کوشش کرتی رہیں گی نا، انسان نے تو کبھی خوش نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ جی انسان جھگڑالو ہے، بھلکڑ ہے، سیلفش ہے، ناشکر ہے. تو آپ ایک انسان کو خوش کریے، رب کی ذات خوش ہو جائے گی، انسان نہیں خوش ہوگا. تو آپ اس چیز کو بھول جائیں. آپ ایون اگر ادھر بھی ڈکا لگا دیں نا کہ آپ جب کوئی بھی کام اپنے میاں کے لیے، اپنے اسپاؤس کے لیے، اپنے ریلیشن شپس کے لیے کوئی بھی کام کرنا چاہ رہی ہیں اور یہ سوچ کے کر رہی ہیں بیک اینڈ کے اوپر کہ یہ اچھی بات ہے، یہ میرے بڑے بزرگوں نے سکھایا ہے، یہ دین کہتا ہے، تو خدایا وہ ابھی پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے جو ہم وہ زاویے کی مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے تھے، ایگزیکٹلی مائنڈ سیٹ والی بات ہے. کام وہی ہے، لیکن اگر آپ کسی انسان کو، چاہے وہ ساس ہے، چاہے وہ میاں ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ کوئی اور تھرڈ پارٹی ہے جس کو آپ خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کا نا نیت ڈگمگا جاتی ہے. آپ شروع اسی حساب سے کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کرتے کرتے ایک جو وہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن کسی انسان سے لگ جائے کہ میں یہ کر رہی ہوں رب کے ذات کے لیے، لیکن اسے بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. شرک، یہ شرک ہے، یہ سیدھا شرک ہے. یہ سارے اس کو شرک کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار بھی اس کو شرک کہتے تھے. لیکن وہ یہی ہے نا کہ مجھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا فکرہ یاد آ گیا، کیونکہ وہ بڑا موقع کی مناسبت سے آئے. خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والے کو کوئی پریشانی سے نہیں بچا سکتا. کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ مخلوق کیا کر سکتی ہے، کیا کٹ سکتی ہے؟ وہ تو مچھر کے برابر، مچھر کے پر برابر اس کی اوقات نہیں ہے. تو آپ اس سے کیا مانگتے ہیں؟ اور وہ اپنا آپ، وہ جس طرح حضرت ابراہیم کا وہ بتوں والا واقعہ ہے کہ ایک ایسی ہستی جو کہ نہ بول سکتی ہے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکی، میں نے سارے توڑ ڈالے، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو یہ تمہیں کیا بچائیں گے اور تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ آج آ کے پھر کہانی یہی آتی ہے، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کہ جو یہ میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں نا، ان کی پرائمری کاز امنگسٹ مینی ادر کازز یہ ہے کہ آپ نے کسی انسان کو خوش کرنا شروع کر دیا. جب تک آپ وہ خوش کر رہے ہیں، بے شک کام آپ وہی رکھیں، لیکن آپ صرف اپنا زاویہ تھوڑا سا تبدیل کر کے یہ کر دیں کہ جی جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، وہاں تک آپ کریں. اس سے آگے کی جو بھی آپ اچھائی کر رہے ہیں، جو آپ کسی انسان کی خاطر کر رہے ہیں، وہ آپ شرک کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے گناہ میں لکھا جا رہا ہے، وہ آپ کے ثواب میں تو لکھا ہی نہیں جا رہا. تو وائی آر یو ایڈمنٹ ان ڈوئنگ دیٹ؟ وائی؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے. اب اگر میں دنیا کے سامنے 2 نفل پڑھتے پڑھتے توڑ کے چلا جاتا ہوں، دماغ میں خیال یہ ہے کہ میں تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نفل پڑھ رہا تھا لمبے چوڑے، لیکن پھر اللہ کا ایک دھیان آتا ہے کہ جی نہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھا جا رہا، تو یہ تو بیکار ہے یہ نفل میرے لیے. سبحان اللہ. تو میں اٹھ کے واپس ہوتا ہوں، تو واپس جب آپ ہوں گے تو ظاہر ہے نگاہیں اٹھیں گی تو صحیح کہ یہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ بیچ میں سے نکل کے کدھر چلا گیا. تو یہ وہ جہاد ہے جس جہاد کے لیے میرے خیال میں ہمیں ایک تگ و دو ضرور کرنی چاہیے. اور ہولسٹک ہیلتھ کے اندر جو ایشو ہمیں سب سے زیادہ درپیش آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ روٹ کاز جب آپ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، آج آ کے پھر کوئی نہ کوئی اس بندھن کی بات سامنے آ جاتی ہے. ہاروت ماروت کا جو قصہ ہے قرآن کے اندر، اس میں جادو کی بات ہوتی ہے. ہاروت ماروت آئے، انہوں نے بیبلون کے اوپر اترے، انہوں نے جب جادو سکھانا شروع کیا تو ان کو ہاروت ماروت خود منع کرتے تھے کہ ہم ایک آزمائش کے طور پہ تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، یہ مت سیکھو، یہ علم یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اور یہ تمہیں مشکل میں ڈال دے گی. لیکن نہیں، انہوں نے سیکھنا تھا، انہوں نے سیکھا اور شیطان نے ان سے سکھایا.
شیطان اور ان کا ایجنڈا پیچھے یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو یہ کرتے ہیں یہ میاں اور بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈالتے ہیں. اب اگر تو وہ تفرقہ ڈال ہی رہے ہیں تو قرآن کے اندر اس اسپیسیفک تفرقے کا کیوں ذکر ہے؟ ماں باپ اور بچوں کے درمیان کے تفرقے کی کیوں نہیں بات ہوئی؟ ایک انسان اور اس کی گرد و نواح لوگوں کے تفرقے کے بارے میں کیوں نہیں اسپیسیفکلی اس جگہ پہ بات ہوئی؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ اگر میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی. یہ وہ والی بات ہے کہ اگر میاں بیوی سیدھے ہو گئے اور ایک لائن پہ نکل گئے، بالکل یہ اکٹھے ہو جائیں، یہ مخلص ہو جائیں، کوئی کچھ نہیں کر کوئی مائی کا لال پھر ان کو توڑ نہیں سکتا. اور یہ چونکہ سٹینڈنگ پلرز ہیں آف اے ہول جنریشن. بیگم کو کاٹ دو، میاں کو کاٹ دو، بہتر ہے کہ بیگم کو کاٹ دو، کیونکہ وہ ماں ہے کل کو، اور وہ ماں جو ہے وہ آگے تربیت اولاد کی جو پرائمری تربیت ہے وہ ماں نے کرنی ہے. ہم ابھی ریسنٹلی ہم نے ہوم سکولنگ سلیبس کی پوری پوڈ کاسٹ کی ہے نا، اور میں نے تو اس کے اندر ہم نے ایرکسن کی پوری تھیری سائیکو سوشل جو وہ ہے ڈیولپمنٹ بچے کی، اس کو ہم نے ڈسکرائب کیا. اس کے اندر لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی ہم بچوں کو ہوم سکولنگ کریں تو اس کے اندر ہم کیا پڑھائیں، کیا کریں. تو ہم ان کو یہ سمجھا رہے تھے کہ جی آپ ہوم سکولنگ نہیں کر رہے، آپ ابھی ڈیفائن بھی نہیں کر سک رہے ہوم سکولنگ کو صحیح طریقے سے. جو آپ کرنا چاہ رہے ہو دیٹ از سکولنگ ایٹ ہوم، کہ بچے کو اسکول سے چکا گھر پہ بٹھایا اور وہی اسکول والا کریکولم لا کے گھر پہ انٹروڈیوس کرا دیا. دیٹ از اسکولنگ ایٹ ہوم، دیٹ از ناٹ دی ایسنس آف ہوم اسکولنگ. ہوم اسکولنگ کو اگر ہم نام چینج کر دیں نا، یہ ہمارے ساتھ ہیں کمیونٹی میں مایوں بھائی، یہ ان کے ساتھ جب ڈسکشن چل رہی تھی تو وہ بڑے جلال کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ میرا بس چلے نا، میں ہوم اسکولنگ کا نام ہی مٹا دوں صفحہ ہستی سے، کیونکہ اس کے ساتھ جب اسکولنگ لگتی ہے نا تو لوگوں کا دماغ کریکولم پہ جاتا ہے. اس کا نام واپس ریورٹ کر دینا چاہیے تربیت. سبحان اللہ، یہ ایکچولی تربیت تھی. بات ہے، واہ سبحان اللہ. بچے کی سب سے پہلی تربیت ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ کے بعد اس کی جو پرائمری پرورش پہلے 5 سال کی ہے، جو کہ ہماری وہ اس کے اوپر بھی ڈبیٹ چلی کہ جی یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، یہ قول ہے، یہ کیا ہے، یہ حضرت علی کا فرمان ہے، کیا ہے، کہ جی پہلے 7 سال بچہ جو ہے وہ بادشاہ، اگلے 7 سال جو ہے وہ غلام ہے، اس سے اگلے 7 سال جو ہے وہ وزیر ہے یا دوست ہے. اسی فلسفے کو اگر فالو کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ پہلے 7 سال کے اندر، پہلے 5 یا 7 سال کے اندر، میسلو کی بھی اس کی ایرکسن کی تھیری بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کی بچے کی ڈیولپمنٹ کے اندر مین چیز جو آپ ڈیولپ کر رہے ہوں گے وہ ٹرسٹ ہے. پہلے 5 سال میں اگر بچہ آپ پہ ٹرسٹنگ ہو جائے گا تو وہ کل کو دنیا میں بھی کہیں پہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو ٹرسٹ کر سکے گا. ایونچولی جب وہ میاں بیوی بنیں گے تو وہ کم از کم ایک دوسرے کو ٹرسٹ کر سکیں گے. یہ ماں کی تربیت سے بات شروع ہوئی ہوئی ہے. لیکن اگر اس ٹائم پہ اس بچے میں ٹرسٹ انسٹل نہیں کر سکے تو یہ میاں بیوی کیا بن جائے، دادا دادی بھی بن جائے کل کو، تو یہ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکیں گے. اور جو میاں بیوی کا جو بندھن ہے، اس کا جو ستون ہے جس پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں، دیٹ از ٹرسٹ. اٹ از بلٹ آن ٹرسٹ. مطلب اٹ از بلٹ آن دا فرسٹ 5 years آف تربیہ آف دا چائلڈ. اگر ان پہلے 5 سال میں ماں نے اپنے بچے کی یہ تربیت کی کہ وہ ٹرسٹنگ ہے ٹورڈز دا پیرنٹس، ٹورڈز دا مدر، ٹورڈز دا فادر، پھر اگلے 7 سال اگر آپ اس کو رگڑا بھی دیں گے نا، اس کو ڈسپلن بھی کریں گے، اس کو غلامی کے اس سارے توق میں سے بھی گزاریں گے تو آرام سے گزر لے گا. اس کو پتہ ہے کہ جی ماں باپ کہہ رہے ہیں نا تو صحیح ہوگا. لیکن اگر وہ پہلے 5 سال آپ نے سیدھے نہ گزارے ہیں تو وہ اگلے 7 سال کے اندر وہ بچہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. پھر ماں باپ آ جاتے ہیں کہ جی ٹین ایجر بچہ ہے، وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں. اب آپ یہ کر سکتے ہیں ٹائم مشین میں بیٹھے ہیں، پیچھے جا کے جو ہے اس کو انڈو کرنے کی کوشش کریں جو آپ نے کیا ہے. لیکن وہی ہے، اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وٹ ایور یو کین ڈو اٹ ول نیور بی ایز گڈ ایز جو کوری سلیٹ کے اوپر آپ نے اگر کچھ کیا شروع سے. بالکل. اب اریز کرنے میں جس کو ہم پھر ان لرن کرنا اور ری لرن یا ان اسکولنگ اور ری اسکولنگ، اس میں بہت تکلیف ہے. جتنی ایج بڑھ جائے گی، اب آپ اور میری ایج میں اگر ہم کچھ ان لرن کرنے کی کوشش کریں بہت تکلیف تھے. پرابلی اتنی عمر جتنی ہماری ہے اتنی عمر ہمیں ان لرن کرنے میں لگ جائے. مجھے اس دن نا میں ایک وہ ٹراما کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے نا بڑے خطرناک طریقے سے بات بتائی، اور وہ کہ ایک شخص ہے جو مینوپولیٹ کر رہا ہے اپنی بیوی کو. کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب وہ ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ کمرے کے اندر بیٹھ کے اونچی اونچی آواز میں گانے گا رہا تاکہ اس کو اپنی ماں کی مار کھانے کی آواز نہ آئے.
اسی دوران اس نے دیکھا کہ یہ آواز بند نہیں ہو رہی، تو اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کا گلا پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کا گلا دبا رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ میری ماں تکلیف میں ہے، تو اس نے باہر نکل کے اپنے آپ کو بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی اور زمین پہ گرا دیا. مینیپولیشن شروع کر دی. ٹھیک ہے. اب وہ جب گرا تو باپ نے دیکھا کہ بیٹے کو کچھ ہو گیا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور وہ سب ٹھیک ہو گیا، رفع دفع ہو گیا. رات گئی بات گئی، بالکل نہیں گئی. وہ ڈیفینس میکینزم بن گیا اس بچے کا. ایسا سبق سیکھا کہ اگر وہ مینوپولیٹ کرے گا تو وہ اپنا کام نکلوا سکتا ہے. آج اس نے اپنے ماں کو بچایا، کل کو اپنے آپ کے لیے بھی یہی کرے گا. بالکل. تو آج اگر اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے اسی بچے کی جب وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ بات بات پر اپنی بیوی کو مینوپولیٹ کر رہا ہے، تو اصل میں وہ نہیں ہے جو جوان ہے، وہ بچہ ہے جو کبھی بڑا نہیں ہوگا اور جو ایک سبق وہ آگے لے کے گیا. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹراما کے ساتھ جن لوگوں نے ایسا ٹرامیٹک پورا پاس دیکھا ہو، بچپن دیکھا ہو، ان کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے. ان کو اگر زیادہ پیار ملنا شروع ہو جائے تو وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ جھگڑا چاہیے. تو اکثر خواتین نا بڑے پیار سے جب آگے جاتی ہیں نا اور منہ پہ چپیڑ پڑتی ہے، تو اصل میں وہ چائلڈہڈ ٹراما ہے، کیونکہ اس بچے نے کبھی بھی وہ جو ہے ٹرسٹ اور اس طرح کا ایک سیف انوائرمنٹ نہیں دیکھا. تو جب بھی وہ کوئی زیادہ پیار سے آتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑا ایک چینج ہے. وہ بالکل اس کو انکمفرٹیبل کر دیتی ہے. بالکل. وہ اسے لگتا ہے کہ یہ نارم سے ہٹ کے کچھ ہو رہا ہے، میں اس کے لیے اکوپڈ نہیں ہوں، اس پیار کے لیے میں اکوپڈ نہیں ہوں، کچھ گڑبڑ ہے. اس میں نا وسیم ایک چیز بڑی، وہ جو ٹراما کا آپ نے لفظ یوز کیا ہے نا، اس سے میرے بالکل ذہن میں آیا یہ کہ ہماری نا اس کے اوپر بڑی ایک لمبی چوڑی ڈسکشن بھی ہوئی تھی اپنے اس میں ہی ویلٹا کے انسٹیٹیوشن کے اندر ہی. ٹراما آپ ولی اللہ، انبیاء کرام، صحابہ کرام، آپ اوپر تک ساری ہسٹری تاریخ لے جائیں، ٹراما ہیز آلویز بن دیئر. بٹ مطلب ہم کہتے ہیں کہ جی چائلڈہڈ ٹراما ہے تو چائلڈہڈ ٹراما سے بچوں کو بچائیں، بچوں کو بچائیں، بچوں کو بچائیں. ہم نہیں یہ سمجھتے کہ مطلب فرام اے بیہیورل اسٹینڈ پوائنٹ، میں چونکہ بیک گراؤنڈ میرا ہیومن بیہیویئر سے آ رہا ہوں، میں اس انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. We do not think کہ you need to save the child from that trauma. What we feel very strongly is کہ you need to give meaning to that trauma. سبحان اللہ. Informed healing. آپ کا اگر ارد گرد کوئی حکیم وائز ماں باپ موجود ہوں گے، بچہ گرتا ہے، آپ ہنستے ہیں، آپ تالی بجاتے ہیں، بچہ اس کو اچیومنٹ سمجھ کے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے برعکس بچہ گرتا ہے، ہائی 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 کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، اٹھاؤ، اس کو لگ تو نہیں کہ اتنے میں اس نے باں کر کے رونا شروع کر دیا. اب یہ آپ نے مانی دیا ہے اس کے اس ٹراما کو. آپ جو ٹراما کو مانی دے دیں گے وہ ساری عمر وہ بچہ یاد رکھے گا. پہلے 5 سال کے اندر ٹرامیٹک ایکسپیرینسز ہر کسی کے ساتھ ہونے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باپ پہلے لے گئے، ماں 6 سال کی عمر میں چھن گئیں. یہ پہلے 5-7 سال کے اندر ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. لیکن اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ارد گرد وائز لوگ موجود تھے جنہوں نے اس کو مانی دیے، جس کی وجہ سے وہ چائلڈہڈ ٹراما سے ہمیں بھاگنا نہیں ہے، ہمیں اس کو بینگ رسپانسبل پیرنٹس اس ٹائم پہ موجود ہوں اور اس ٹائم پہ اس کو مانی اچھا دے دیں. گوگل آنٹی کو مانی نہ دینے دیں. سوشل سپورٹ ارد گرد اگر اچھے لوگ موجود ہیں، بالکل وائز حکیم حکمت سے بھرے لوگ موجود ہیں. وہ ڈاکٹر کے ہیں، ان کی میں پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں، سائیکیٹرسٹ ہیں، بڑے مزے کی جو ہے نا وہ سمجھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی ٹراما کی مثال ایسے دی کہ اس سے نکلنے کی، کہ ایک گلاس ہے، اس میں وہ صاف ستھرا پانی ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ملا دوں اور میں کہوں ایک قطرہ یہ پی لو، کبھی بھی نہیں. تو یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ جو ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے نا، کہ اگر وہ بار بار ماں کو مار کھاتے دیکھ رہا ہے، بار بار ماں کے چہرے پہ اداسی دیکھ رہا ہے، ماں کو گالیاں کھاتے دیکھ رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا اس کو پھر اس ٹراما کو پکا کر دے گی اور وہ اسی پیٹرن کو ریپیٹ کرے گا. تو ارد گرد اگر ایک چیز ہو جاتی ہے، کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہیلپ سیکھ کرتے ہیں، اور یہیں پہ آ کے میں آؤں گا کہ یہ جو میرج کاؤنسلنگ ہے یہ کتنی ضروری ہے اسی پوائنٹ کو لے، کیونکہ میاں بیوی کے لیے نہیں، بچوں کے لیے. بچے چونکہ پروڈکٹ ہیں، پارٹ اینڈ پارسل ہیں اب اس ریلیشن شپ کے، اور بچوں کو جو ہے وہ ایک مدر فگر اور ایک فادر فگر ہر حال میں چاہیے. اب پرانے وقتوں کے اندر ہوتا یہ تھا کہ یہ جس طرح جنگیں ہوتی تھی یا آپ کسی ایکسپیڈیشن پہ نکل جاتے ہوتے تھے، صحابہ کرام
غزوات وغیرہ میں نکلتے تھے 2-2 3-3 مہینے یہ باہر ہوتے تھے. اب پیچھے بچے کی تربیت کہاں سے ہو رہی ہوتی تھی, یا اس بچے کو وہ فادر فگر کہاں سے مل رہا ہوتا تھا. دیٹ یوز ٹو بی دیٹ کمیونل انوائرمنٹ. وہ کمیونٹی کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا جس کے اندر ماں اکیلی نہیں ہوتی تھی, ماں کے ارد گرد عورتوں کا ایک سوشل انفراسٹرکچر ہوتا تھا. ایک عورت کی نیڈ ہے کہ شی نیڈز ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگس, شی نیڈز ٹو وینٹ اٹ آؤٹ. سانس کی طرح ضروری ہے. اس کے بغیر ہم لوگوں کو نا وہ جو نہیں کتاب مین آر فرام مارس ویمن آر فرام وینس, یہ اسی کتاب کی نا ہم نے ایک اسلامی شکل نکالی تھی, مین آر فرام مکہ ویمن آر فرام مدینہ. یہ ہم اس کے اوپر پروگرام کیا کرتے ہوتے تھے. تو مرد ہمیشہ مکہ والوں کی طرح نہ ذرا سا کرختی آپ کو نظر آئے گا, عورت ہمیشہ مدینہ والوں کی طرح ہی آپ کو ذرا مدھم نظر آئے گی. جو ایکچوئل مرد ہے اور ایکچوئل عورت ہے, جو ٹیسٹوسٹیرون اور جو ایسٹروجن جو ریپریزنٹ کرتے ہیں بیہیویئر ٹریٹس, وہ یہی ہیں. اگر آپ اس کو گھمانے پھرانے کی کوشش کریں گے تو وہ تو آج کل گھوم پھر گیا. فیمیل ڈومیننس چل رہی ہے, فیمنسٹ موومنٹ چل رہی ہے, کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہنچ گئی. ایون جو شروع کی فیمنسٹ تھی وہ بھی اب کہتی ہیں کہ جی یہ تو اب کہیں آپے سے باہر ہی نکل گئے, ہم کھچڑی بن گئی ہے جی, کیا درد ہے, یہ تو کہیں زیادہ ہی آگے نکل گیا. اچھا, اب وہ جو کمیونٹی کا جو ایک سیٹ اپ ہوتا تھا, اس کمیونٹی کے سیٹ اپ کے اندر فادر فگر آپ کو لازمی مل جاتا ہوتا تھا. چچا ہے, دادا ہے, تایا ہے, کوئی نہ کوئی بڑا. کچھ مرد تو پیچھے رہتے ہوتے تھے جنہوں نے باقی خواتین کا وہ سارا معاملات وغیرہ دیکھنے اور وہ سارا کچھ کرنا. تو فادر فگر بہت ضروری تھا کہ ایک پراپر مرد کی شکل کے اندر کوئی ایسا بندہ ہو اے چائلڈ کین لک اپ ٹو, irrespective whether that person is a father or not. لیکن فادر فگر ہونا بہت ضروری ہے, ہیرو ہونا چاہیے, وہ لازمی ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ارد گرد جو ہے وہ اب اس قسم کے لوگ ہی موجود نہیں ہیں. ہم ایک نیوکلیر فیملی سسٹم کے اندر ہیں. اس نیوکلیر فیملی سسٹم کی وجہ سے ماں کا موجود ہونا اور باپ کا موجود ہونا بہت ضروری ہو گیا. انٹل انلیس کہ آپ یو ریورٹ بیک ٹو اے کمیونٹی لائف اسٹائل جس کے اندر سارے ایک ہم خیال, ہم زبان, یونٹی والے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں, تو پھر ہے کہ ایک مرد اگر غائب بھی ہے تو دوسرے مرد جو ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی چیز بیہیورلی بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ جو ثقافت ہے, وہ جو تہذیب ہے, وہ ساری اسی طریقے سے چلا رہے ہیں کہ بچہ اگر ان سے بھی سیکھ جاتا ہے, اف ہی اسٹارٹس لوکنگ اپ ٹو ون آف دوز پیپل ایز ویل, وہ پھر بھی جو ہے اس کی تربیت ٹھیک ہو رہی ہوگی. اب نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ پارٹلی بیکاز آف واٹ ہیز ہیپنڈ ان دا لیٹ 60s 70s, مجھے ابھی بھی اس کے ایڈز یاد ہیں, انتہائی بھیانک ایڈز تھے کہ پہلے گورے نے, اللہ غضب کرے ان کا, انہوں نے مردوں کو اس طریقے سے اٹھایا اور عورتوں کو اتنا پست کیا کہ میری نظر سے نا 60s 70s کے کچھ ایڈز گزرے تھے جس کے اندر عورت ایک رگ کی جگہ نیچے لیٹی ہوئی ہے, مرد نے اس کے سر کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے. بیسکلی ایڈ سگریٹ کا تھا. اللہ اکبر, کہ جی یہ مردانگی کی ایک وہ ہے کہ جی عورت کو آپ نے پیسا ہوا ہے اور آپ سگریٹ پی رہے ہیں. تو بیسکلی سگریٹ کو اس طریقے سے دکھایا جا رہا تھا کہ جی دیکھو عورت تمہارے قدموں میں. مرد اتنا ٹاکسک ہوگا اتنا اچھا ہوگا. وہ مولا جٹ سٹائل میں وہ اخیری اس سائڈ پہ وہ نکل گئے. اب یہ ویسٹ نے کیا کیا, یہ ہمارے دین نے کبھی نہیں کہا تھا. ویسٹ نے کیا کیا کہ درمیان میں کھڑا ہوا پینڈولم اس کو اٹھا کے ادھر دے مارا ہے. وہ ٹائم تھا جب میسکولن ٹاکسیسٹی تھی, نارسسزم تھا, جو بھی آپ اس کو الفاظ دے دیں. آج کل بڑے فینسی الفاظ آئے ہیں اس کے لیے. اس نے کبھی نہ کبھی پینڈولم نے گھوم کے دوسری طرف تو جانا ہے نا. بالکل صحیح ہے. اب آج کل حقوق مرداں کے لیے اب لگتا ہے مہم نکلنے والی ہے, کیونکہ عورت مارچ نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور خواتین اتنی ڈومیننٹ ہو گئی ہوئی ہیں کہ وہ پینڈولم اس سائڈ پہ نکل گئے. ویسٹ آلریڈی اس کا پینڈولم اس سائڈ پہ نکلنے کے بعد درمیان میں آ رہا ہے. وہاں کی عورت یہ کہتی ہے کہ جی میں نے بچے بھی سنبھالنے ہیں, گھر بھی سنبھالنا ہے, اور اس کے ساتھ میں کام بھی کروں, ایکوالٹی میں بھی رہوں. ہمارے لیے تو کوئی مرد دروازہ نہیں اب کھولتا, ہمارے لیے تو کوئی مرد لائن میں سے نہیں نکلتا. کل پرسوں میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ میں فیملی پوری کے ساتھ کھڑا ہوا, یہ ادھر نا امیزون مال کے اندر اوپر میرے خیال میں فوڈ کورٹ کے اندر نا وہ بچوں کے لیے تھوڑی سی ایک اٹریکشن بنائی ہے کہ انہوں نے سارا جنگل ماحول کر دیا ہے اور انہوں نے بڑے مزیدار سے جانور وغیرہ لگائے ہوئے جو ہل رہے ہیں, آوازیں نکال رہے ہیں. تو ہم بچوں کو وہ دکھانے کے لیے لے گئے کہ جی چلو آؤ جنگل تم لوگوں کو دیکھو. تو میری گڑیا تو گوریلا کو ہی جڑ گئی کہ جی گوریلا بس لے کے جانا ہے گھر میں نے.
اب اچھا جب ہم ایلیویٹر کے لیے انتظار کر رہے اور اوپر جانے لگے تو ایک لڑکا کھڑا ہوا, ہم سے چھوٹی عمر کا, جنزی کا لڑکا تھا, لیکن اللہ اس کا بھلا کرے کہ وہ بڑا مہذب لڑکا. فیملی دیکھ کے وہ پہلے پیچھے ہٹ گیا, حالانکہ وہ ہم سے پہلے آیا ہوا تھا. اچھا ہمارے ساتھ سے 2 خواتین اندر آتی ہیں دروازے سے ایلیویٹر کے لیے, اور وہ جیسے ہی ایلیویٹر کھلتا ہے نا تو وہ گھس جاتی ہیں بیچ. تو میرے منہ سے ایبرپٹلی نکلا خواتین کو دیکھ کے, دیکھا جی یہ آپ نے زیادتی کی ہے. اور پھر میں اس لڑکے کو دیکھ کے میں نے کہا کہ ہاں بھائی کہاں گئی وہ ایکوالٹی جس کے لیے یہ سارے لڑ رہے تھے اور تم لوگ لڑ رہے تھے. یہ دین ہمارا کبھی بھی ایکوالٹی پہ نہیں چل رہا تھا. اٹ واز آلویز اباؤٹ ایکوٹی. کیا بات, مرد کو ایک جسامت دی, مرد کو ایک اسپیسیفک جینیٹلز دیے, مرد کو ایک انفراسٹرکچر دیا, مرد کو ایک دماغ ایسا دیا, اس کو ایک نتھنگ باکس دیا, جس کو آج کل ابھی بھی خواتین سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ نتھنگ باکس کیا ہوتا ہے, کہ چپ کر کے آپ بیٹھے ہو سوچ کچھ نہیں رہے. ایسے کیسے کرتے ہیں آپ, ایسے تو نہیں ہوتا. یہ تو خواتین یہی کہتی ہیں مردوں کو, لیکن ہوتا ہے وہ نتھنگ باکس. مرد کو جو یہ ساری چیزیں دی کہ وہ ایک وقت میں ایک چیز پہ فوکس کر کے کام کر سکتا ہے, وہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا. آواز اس کو بھاری دے دی, کیوں؟ کیونکہ اس نے باہر کی دنیا کے ساتھ لڑنا تھا. اس کو ایک پروٹیکٹیو انسٹنکٹ دے دی. مزے کی بات ہے, ریسرچ کہتی ہے کہ بچہ جب روتا ہے نا رات کو تو ماں کی آنکھ کھلتی ہے, لیکن جب دروازہ کھٹکتا ہے یا کھڑکی بجتی ہے نا تو باپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. کیا بات ہے. تو اللہ نے وائرنگ اس طریقے سے ہماری کی ہوئی ہے. عورت کو بھی کوئی چھیڑ دے نا تو وہ یہی کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کو بلاؤں, بھائی کو بلاؤں, یا میں شادی شدہ ہوں. اس کا پہلا جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا کیا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں, یا بھائی یا والد کا خیال آتا ہے. یہ تو اللہ نے, یہ تو آپ ابھی بھی ہماری ملینیلز کے ٹائم کی بات میرے خیال میں کر رہے ہیں. اب جین زی کے ٹائم میں تو میرے خیال میں وہ شادی شدہ بھی ہوں گے, تو شاید ہم جنس سے ہوں انفارچونیٹلی. تو وہ اب ہم اس معاملے میں بھی اب کیا ہی کہہ سکتے. اب مرد جو ہے وہ اتنا پست ہو گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ڈفرینسیشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رکھی تھیں گائیڈ لائن کے, جو ایکوٹی کی آپ نے بات کی نا, کہ ایکوالٹی نہیں, ایکوٹی. الرجال قوامون علی النساء. رجال جو ہے, مرد جو ہے وہ قوام. اب ادھر قوام کے پیچھے بھی بہت بڑی کہانی ہے. انگریزی اور اردو کے الفاظ اس کے ساتھ نا حق نہیں ادا کر سکے. میرے خیال میں لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نے بات کی تھی کہ عربی اتنی رچ لینگویج ہے کہ اس کے ایک لفظ کو بیان کرنے کے لیے آپ کو 15-20 الفاظ انگریزی کے اور 15-20 الفاظ اردو کے لگانے پڑتے ہیں, پھر بھی جسٹس نہیں ہوتی اس عربی کے لفظ کو. قوام کا مطلب سسٹینر, مینٹینر, پرووائڈر, پروٹیکٹر, کیئر گیور, اللہ پتہ نہیں, لسننگ ایئر, شولڈر ٹو کرائی آن, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ آپ ساتھ جب تک نہ لگا دیں تب تک وہ قوام کا لفظ پورا نہیں ہوتا. کیا بات. ہم نے قرآن کے اندر ترجمہ کرتے ہوئے یا ایون کہیں پہ اس کو بیان کرنے کے لیے, جگہ بچانے کے لیے ادھر یا لکھ دیا حاکم. اب وہ حاکم لفظ جو ہے وہ خواتین کو چبھتا ہے. بالکل چبھتا ہے, بالکل. تو قوام تو کبھی بھی یہ حاکم صرف نہیں تھا. لیکن اب آپ اسی آیت کا اگلا حصہ بھی دیکھیں کہ اچھا مرد وہ ہے جو کہ قوام ہے. اچھی عورت کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ اللہ. سبحان اللہ. کہ وہ صالحات, نیک, پاکیزہ, پرہیزگار, سبمسو ہوگی. کیوں سبمسو کیوں ہونا چاہیے اس کو؟ اب ادھر ہم آ جاتے ہیں, اور جس طرح مرد کی میں نے ساری خصلتیں بیان کی تھی, اسی طرح عورت کی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک آواز دی, اس کو ایک جسامت دی, اس کو ایک ریپروڈکٹیو پورا سسٹم دیا. وہ مرد بچے کو دودھ نہیں پلا سکتا, ماں پلا سکتی ہے. مرد بچے کی اس طریقے سے کیئر نہیں کر سکتے جیسے ماں کر سکتی ہے شروع کے سالوں کے اندر. ماں پہلے 5 سال میں جتنی ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے اتنا وہ مرد نہیں کر سکتا. اور اسی چیز کے اوپر تو وہ مختلف قسم کی میمز بنی ہوئی ہیں کہ ایک ماں ایک عورت ہے, اس کے 15 ہاتھ بنائے ہوئے اور وہ اتنے سارے کام ساتھ کریے. یہ ایک عورت کی سپر پاور تھی. لیکن اس سپر پاور کو چھوڑ کے وہ مرد کے ساتھ اگر جھگڑا ڈال رہی ہیں تو وہ مرد تو فوکس میں کام کرتا تھا, اپنی طاقت کھو رہی ہے, اپنا پوٹینشیل کھو رہی ہے. ایک اور طاقت اور جو پوٹینشیل ایک عورت کے اندر تھا, جو کہ میں خواتین کو کبھی بھی جب وہ سامنے آ کے بیٹھتی ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا مرد اگر نہیں سنتا نا تو یہ پروبیبلی آپ کی کمزوری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہیڈ ایکوپڈ یو ود دیٹ سپر پاور جو کہ کسی مرد کے پاس نہیں ہو سکتی, اور وہ زبان کی پاور تھی. You were always the story tellers.
آپ عورتوں کو آتا ہے, جیسے آپ نے ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے بات کی کہ بھئی پیار میں لوگ گناہ تو کروا لیتے, تو پیار میں وہ نیکی کیوں نہیں کروا سکتے؟ یہ حضرت کا بڑا پیارا فکر. تو یہ چیز جو ہے, اسی چیز کی جو سپر پاور, یہ جو سپر پاور تھی, یہ سپر پاور بیسکلی عورت کے پاس تھی. وہ جان کی امان پائیں تو کچھ عرض کریں بادشاہ سلامت. وہ پیچھے جا کے نا, سامنے تو بادشاہ سلامت کی ٹور رکھ لی, جب گھر واپس گئے تو کھلا پلا کے سیوا کر کے تو جی جان کی امان پائیں تو کچھ عرض کریں. جی ملکہ عالیہ فرمائیں. اس کا سر اڑا دینا چاہیے تھا آپ کو. اگلے دن صبح پہلا حکم بادشاہ سلامت کا نکلتا ہے, اس کو بلاؤ, اس کی گردن اتار دو. پتہ ہی نہیں چلا, لیکن مرد کا کندھا مضبوط ہے, عورت کی بندوق بڑی مضبوط ہے, لیکن اگر وہ مرد کے کندھے پہ رکھ لے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. یہ چیز اگر خواتین ہماری سمجھ جائیں کہ آپ کو کبھی بھی فور فرنٹ پہ آ کے گندا ہونے کی ضرورت نہیں تھی, آپ ہمیشہ بیک اینڈ کے اوپر جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کر سکتی تھیں. بیہائنڈ ایوری سکسیزفل مین اور انسکسیزفل مین از اے وومن. بالکل صحیح. یہ کہاوت, اس کے پیچھے سچائی سے دونوں صحیح. کامیاب کا تو کہتے ہیں دونوں کے ساتھ, ناکام کے پیچھے بھی. یہ تو خیر وہ شغل بھی بنا ہوا ہے نا کہ جی اگر محبت کرو گے, اگر چل گئی تو آپ کامیاب ہو, اگر نہ چلی تو آپ شاعر ہو. ایک اور بھی ہے نا کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ناکام مرد کے پیچھے کئی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ بھی بنی ہوئی ہے. اب اس میں اگر تو خواتین کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ ہم ایک مرد کے سامنے اگر سبمسو ہو جائیں گی تو مرد کے کچھ ایسے سوئچ چھڑتے ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پہ بیگم صاحبہ کو بیٹھا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ میرے منہ سے یہ بات کہی ہوئی نا, یہ وہ وقت نہیں رکھے گی جو ایک عورت اگر کہہ رہی ہوتی. تو مرد کے وہ سوئچ, بینگ اے مین مائی سیلف, میرے وہ سوئچ چھڑ جائیں گے اگر بیگم صاحبہ میرے سے پیار سے بات کر رہی ہوں گی, اور اگر وہ مجھے گھر کا باقاعدہ قوام اور ہیڈ آف دا ہاؤس سمجھ کے اس طریقے سے اگر آگے پیچھے سارے کام ہو رہے ہیں کہ آئی ایم میڈ ٹو فیل دیٹ آئی ایم دا ہیڈ آف دا ہاؤس. جیسے کہ میں دفتر میں جا کے باس فیل کرتا ہوں, سیکرٹری آتی ہے آ کے پوچھتی ہے تو میں اسے کہتا ہوں چائے لا دو, جب الٹے سیدھے وقت پہ بھی میں کہوں گا تو وہ چائے لا کے مجھے دے دے گی. ایک مشہور اگزامپل یہ ہے. تو اگر بیگم کو کہوں گا تو اگر بیگم پہلی چائے کے بعد دوسری پہ یہ کہے کہ بھئی ابھی تو پی تھی آپ نے, پھر سے کیا چائے کیوں پی رہے ہیں آپ, چھوڑ دیں رہنے دیں, لیکن اگر آپ لا کے دے دیتی ہیں تو آپ نے اس مرد کا وہ سوئچ آن کر دیا ہے, جس سوئچ کے ذریعے آپ اسے اس ٹائم پہ کچھ بھی کہیں گی تو وہ مان لے گا. کیا بات ہے. اب یہ چیز اگر ہم سمجھ جائیں, یہ جو انفراسٹرکچر تھا نا میاں بیوی کے بندھن کا اور اس پوری فیملی کا, وہ چھڑ گیا. مرد آ رہا ہے فیملی اے سے, عورت آ رہی ہے فیملی بی سے. دونوں کی کوشش انفارچونیٹلی اب یہ ہے کہ فیملی اے کا رول چلے. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور عورت آئی ہے اس گھرانے کے اندر جس میں مرد اور اس کے بھائی وغیرہ بھی رہ رہے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس کے اندر فیملی اے کی بات چل رہی ہوگی. اگر تو وہ مرد لڑکا گھر داماد بن جاتا ہے, جس میں برائی کوئی نہیں ہے, حضرت موسیٰ بھی بنے تھے. کیا بات ہے, بالکل صحیح. تو شعیب علیہ السلام, بالکل پورا واقعہ ہے. بالکل. تو وہ اب اگر تو مرد بھی بن جاتا ہے تو وہاں پہ عورت کی فیملی بی بیٹھی ہے, وہ فیملی بی کا راج چل رہا ہوگا. لیکن ایک چیز جو اس ایرکسن کے ماڈل کے اندر ہمیں سمجھ آتی ہے نا, اور دین بھی ہمارا جو کہتا ہے کہ 18 20 21 سال کی عمر تک جو کرنا ہے نا اپنے بچے کی تربیت وہ کر دو, اس کے بعد جان چھوڑ دو, دعاؤں کے ساتھ سفر پہ روانہ کرو. عقاب جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ایک وقت آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے بچے کو نا ٹھپ کر کے پھینک دیتا ہے نیچے, اڑو گے تو اڑو گے ورنہ مرو گے. بالکل صحیح, بالکل. تو دنیا کے اندر ہمیں ایک سپروائز نگلیکٹ کے تھرو ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کا ماحول بھی دکھا دیا, سارا کچھ انہوں نے گند بلا, شراب خانے بھی دیکھ لیے, الٹی سیدھی چیزیں بھی دیکھ لی, انہوں نے آ کے ہم سے مانی بھی لے لیے, اس ٹرامیٹک ایکسپیرینس کے جو انہوں نے لیا اس کے مانی بھی لے گئے ہمارے پاس سے. اب ان کو چھوڑ دیں. اب جو آپ نے تربیت کی ہے اگر اچھی کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں نہ کہیں گھما کے لے آئے گا. میرا نہیں, آج کالج میں گٹار تھا میرے پاس,
اب اگر میں بیٹھا اللہ کی بات کر رہا ہوں تو میں تو روح کی غذا کے لیے نکلا تھا نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. مجھے اگر موسیقی میں نہیں ملی, گھوم گھام کے میں ڈیتھ میٹل سے ہوتا ہوا, نصرت فتح علی خان سنتا ہوا, ٹرانس سنتا ہوا, گھماتے پھراتے قرآن کی آیتوں پہ اگر میں اتر گیا ہوں تو یہ ماں باپ کی تربیت کا اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو وہ ہے. اپنی تربیت پہ تھوڑا اعتبار تو ہونا ہی چاہیے. تو یہ وہ اشفاق احمد صاحب نے وہ ایک آڈیو میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کو انہوں نے کہا نا کہ گھر میں ڈسپلن کو نہیں محبت کو نافذ کرو. تو اشفاق احمد صاحب نے کہا کہ تو پھر بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو واصف صاحب نے جواب دیا کہ اہل پروڈیوسر کی نا اہل پروڈکشن کیسے ہو سکتی. تو اگر آپ کو اپنی اہلیت پہ ہے کہ آپ ہیں اہل تو آپ کے بچے بھی انشاءاللہ ان کو بس وہ بیسک گائیڈنس دے دو 18-19 سال, اس کے بعد بس روانہ کرو. یہ جو پیرنٹس چھوڑ دینی ہے. آپ نے بھی ایک بڑی پیاری بات کی کہ عورت جو ہے نا وہ اگر اچھے طریقے سے بات کرے, شوہر تھکا ہارا آیا ہے, ایک صاحب آئے تو وہ کہتے کہ میں گاڑی گھر کے قریب ہونے لگتی, میری انگزائٹی ٹریگر ہو جاتی کیونکہ میں بھی جا رہا ہوں اور ایک سوجا ہوا چہرہ پکڑا ہوا ہوگا اور مجھے نہیں پتا کچھ ہے, بٹ مجھے نہیں پتا کہ سٹارٹ کیسے ہوگا, میرا ویلکم کیسے ہوگا, لیکن کچھ انتہائی نیگیٹو طریقے سے ہوگا, یا پھر خاموش بدماشی, سائلنٹ ٹریٹمنٹ, کہ میں انٹر ہوا ہوں, کوئی مجھے سلام جواب کا جواب دینے والا نہیں ہے, بستر پہ منہ اس طرف کر کے میرا ہم سفر لیٹا ہوا ہے رس کے, میں کس سے بات کروں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ واصف صاحب اکثر کہا کرتے تھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کہ بیوی کی سچی تعریف تو کرنی ہے, جھوٹی بھی کرنی ہے. ہاں جی, کیونکہ یہ جو ہے نا دو لوگوں کے بیچ میں اگر صلح ہو رہا ہے تو اس میں اگر آپ تھوڑا مبالغہ رائی کر بھی دیتے ہیں, تھوڑا سا جھوٹ بول بھی دیتے ہیں. دین میں 3 جگہوں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. جنگ کے سما میں جب آپ نے اپنی جان بچانی ہو, 2 روٹھے ہوئے لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان میں صلح کروانی ہو, تیسرا بیگم کے سامنے اگر جھوٹی تعریف کرنی ہو. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. یہ جائز ہے, سچ سے بھی زیادہ اس کا ثواب اور درجات ہے, مقامات طے کرائے جائیں گے آپ کو. اللہ اکبر. بالکل, کیونکہ عورت کی نیڈ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے اس ٹائم پہ کریٹیکل انالیسس کر کے اس کو پیش کریں کہ جی یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز غلط ہے اور آپ کو ایسے کرنا چاہیے, آپ کو ویسے کرنا چاہیے. اس کے پیچھے نا وہ بڑے مزے کی ایک ویڈیو بنی ہوئی تھی, ہم پرانے اپنی نا اس میں پروگرامز میں دکھاتے ہوتے تھے. ایک عورت نا صوفے کے پیچھے سے نا ایک وہ کیمرہ نا شوٹ کرنا شروع کرتا ہے صوفے کے پیچھے سے. ایک عورت بات کر رہی ہے اپنے مرد سے کہ نا پتہ نہیں سر میں کیوں اتنی درد ہے, اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے. اب مرد نا یوں کر کے اس کو دیکھ رہا ہے, اوپر دیکھتا ہے نیچے دیکھتا ہے, پھر کہتا ہے وہ نا پھر نا تھوڑا سا وہ کلوز اپ سے باہر نکلتے ہیں تو عورت کے نا یہاں پہ میخ لگی ہوئی ہوتی ہے. مرد کہتا ہے یار لیکن یہ اگر تم نکال چھوڑ نہیں دیتے آپ میری بات سنتے کیوں نہیں ہے. پراپر میخ لگی ہوتی ہے. there is a nail driven in your head. It is not about the nail. Why don't you just listen to me. اچھا کہتا ہے اچھا یار سنا دو. اچھا وہ سارا کچھ سناتی ہے, اپنا دکھ درد یہ وہ سارا دن جو برا گزرا ہوا ہوتا ہے. مرد کہتا ہے آئی فیل فار یو, بہت بری بات ہوئی, نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, چلو آؤ کہیں کھانے کے لیے چلتے ہیں, کچھ تمہیں تو کچھ بہتر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو جاتی. تو اب وہ عورت کی تو ضرورت ہے کہ وہ اس کو بولنا ہے, آپ نے اس کو سننا ہے. لیکن مرد کی آن دی ادر ہینڈ جو اس کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کو ایک قوامیت کا ایک احساس اس کو ہونا چاہیے. ہمارے آج کل کے مرد انفارچونیٹلی نہ تو قوام ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں آج کل کی عورتیں بھی صالحات قانتات نہیں ملتی. بالکل صحیح. مرد بیٹھا گھر پہ, اس کی عورت جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ڈیوٹی کر کے کما کے لے کے آ رہی ہے. اب عورت کے ساتھ ہیلتھ کے پھر کیا ایشوز آتے ہیں. وہ عورت ڈومیننٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ باہر کی دنیا میں دھکے کھا رہی ہے, وہ شور شرابہ کر رہی ہے, وہ غسیلی ہو رہی ہے. کچھ عرصے کے اندر اس کے چہرے پہ داڑھی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک مرد کا بچہ بن جاتی ہے. تو اس میں اور ایک عام مرد کے اندر زیادہ مرد جو ہے وہ خاتون لگنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا وہ جو داڑھی آ رہی ہے وہ ہرسوٹزم ہے, وہ پیچھے سے پی سی او ایس ہے. پی سی او ایس ایگزیکٹلی ایکسیسو ٹیسٹوسٹیرون ہے, ڈیکریزڈ ایسٹروجن ہے. یہ آپ کے بیہیویئر سے آنا شروع ہوئی یہ چیزیں کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون کمپیریٹیولی آپ کے حساب سے جسم کے حساب سے بڑھ گیا, آپ کی ایسٹروجن گھٹ گئی. آن دی ادر ہینڈ مرد حضرات جو ہے وہ موٹے گولو گپلو ہو گئے, ان کو تھوڑا سا کچھ کہیں تو وہ بھاں کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ مرد تو مرد رہا نہیں, وہ چھپکلی سے وہ ڈر رہا ہے, بیگم کو کہہ رہا ہے کہ مارو ذرا چھپکلی سے مارو. تو یہ سچویشن اگر ہو جاتی ہے مردوں کی
تو پھر تو عورتوں کا حق ہے. چینج ہو گئی مطلب یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی. اور وہ اس مرد کی ٹیسٹوسٹیرون گر گیا, اس کا ایسٹروجن بڑھ گیا, ایونچویلٹی کدھر آئی؟ ہم تو ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں, واقعی گر گیا ٹیسٹوسٹیرون. انفرٹیلیٹی. بالکل. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ویسٹرن خواتین نے جو چیز کہا کہ جی عورت کو تو برقعے میں بند کر دیا ہے, اس کو تو گھر کے اندر جو ہے وہ دبوچ کے اس کو بڑی مظلوم ہے, اس کو پیچھے سے ہٹا دیا ہے, اور اسلام نے تو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دے دی ہے. اگر آپ زاویہ بدلیں اور اس ٹائم سے آئیں نا جس ٹائم کے اندر 100 شادیاں ہوتی تھیں, تو اسلام نے تو حد لگائی تھی. بالکل صحیح ہے. اس کو نیچے سے اوپر نہیں لایا تھا, وہ اوپر سے نیچے لایا تھا. قرآن کی وہ آیت تھا کہ اس کو کہ آگے بھی دیکھیں, اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے. یہ وارننگ ہے اللہ کی طرف سے, تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. انفارچونیٹلی آج کل کے زمانے کے اندر بہت کم ایسے مرد ملیں گے آپ کو جو کہ ایکچولی مرد کے بچے ہیں, جن کا حق ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنتا ہوگا کہ وہ جو ہے ایک سے زیادہ شادی اگر کریں تو وہ کوئی عدل انصاف کر سکیں, مٹیریلسٹک لیول پہ عدل انصاف کر سکیں. ایموشنل مینٹل لیول کے اوپر عدل انصاف نہیں ہو سکتا. میں پتہ کیا کہتا ہوں, ہماری تو حالات یہ ہے کہ یہ لوگ تو ایک بھی شادی کے قابل نہیں ہے, 4 تو چھوڑے. اسی وجہ سے تو وہ اب دوسرے جنس کے ساتھ شادی کرنے پہ وہ بھی نہیں ہے نا. میں وہی کہ مطلب یہ نہیں کہ وہ عورتوں سے اتنے تنگ پڑے ہوئے ہیں, اللہ معافی, ہم جنس پرستی اور یہ ساری چیزیں نا, تو وہ یہی ہے کہ وہ عورت کو بس اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جیسے بس ہم نے نکاح قبول کر لی, اب جو مرضی ہم اس کے ساتھ کریں, یہ ہماری ملکیت ہے, یہ ہماری پراپرٹی ہے. یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں, وہاں پہ اسی طرف ہی یہ ایکچولی ہندوانہ چیزیں تھیں. جو ستی والا معاملہ تھا کہ جی مرد مرا تو بس جی عورت کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں, اس کو بھی جلا دو ساتھ. جہیز والا جو معاملہ تھا یہ کہ جی شکر ہے تم لے کے جا رہے ہو تو ساتھ ہم تھوڑا سا تمہیں گفٹ بھی دے دیتے کہ شکر ہے. بارات والا جو معاملہ تھا, جان چھٹی, اس کے معنی کیا ہے بارات کے, جان چھٹی. تو یہ تو ہندوانہ کلچر ہے, یہ دین کا اسلام کا تو کلچر ہے ہی نہیں, یہ تو کبھی بھی نہیں تھا. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ دوسری شادی کے اتنے اگینسٹ کیوں ہیں. میں نے کہا میں اگینسٹ نہیں ہوں, میں آپ لوگوں کو ہیڈز اپ دے رہا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے کیا نا تو ہوگا کیا. یہ سوسائٹی اس وقت اس چیز کے لیے تیار نہیں. سوسائٹی تو ان اینی کیس نہیں ہے. ایون مرد اور خواتین جو آج کل کی ہیں وہ بھی ٹو کوائٹ این ایکسٹینٹ اس چیز کے لیے تیار ابھی نہیں ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے, ہماری جنریشن شاید بچ جائے, ہم ایک شادیوں کے اندر بھگت لیں. جو حالات اب ٹیسٹوسٹیرون, ایسٹروجن, ہیلتھ وائز انفرٹیلیٹی وغیرہ 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 ہے, یہ فرعونیت کی ایک نئی شکل ہے. حضرت موسیٰ کے ٹائم پہ فرعون نے باقاعدہ قتل کیے لڑکیوں کو جینے دیا. اس وقت ڈی میسکلنائزیشن کی ایک پوری مہم ہے, جس کی وجہ سے اگر کوئی مرد پیدا ہو بھی جاتا ہے جس کو جنسی طور پہ مرد کہا جا سکے, تو سوسائٹی تو آلریڈی کہتی ہے کہ اس کو اسائن نہ کریں کچھ بھی, یہ بڑا ہوگا تو پھر یہ خود اپنے آپ کو اسائن کرے جو اس کا دل چاہے. ہاں, تو قوم لوط بن جائے بے شک, لیکن سوسائٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ ایک نارم ہونا چاہیے. اب اس سچویشن کے اندر مرد تو رہے گا نہیں, تو جو خواتین ایکچوئل خواتین ہوں گی وہ شادی کس سے کریں؟ ایونچولی آخر زمان کی حدیث ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک مرد جو ہے, ایک پراپر مرد جو ہے وہ 50 کی کفالت کرے گا, 50 عورتوں کی کفالت کرے گا. اب ضروری نہیں ہے کہ 50 کی 50 اس نے اس کے اندر شادیاں بھی موجود ہیں اور ملک الیمین جو دائیں ہاتھ جو پوزیس کرتی ہیں وہ لونڈیاں بھی ہوں گی یا کچھ اس طرح کی سچویشن ہو. لیکن کفالت سے مراد یہ ہے کہ جی میری بہن ہے, اس کا میاں نہیں ہے, ان کی ڈیورس ہو گئی بھی. آپ کو کتنے اس طرح کی اب سچویشن نظر آئے گی کہ فلانا ہے ڈیورسڈ ہے, فلانا ہے وہ خدا نہ خواستہ بیوہ ہے. آگے اگر یہ World War 3 اب چھڑ گئی اور یہ نیوکلیئر ہو گئی, پھر آپ سوچیں کہ مرد کتنے کم رہ جائیں گے اور عورتیں کتنی ہوں گی. تو 1:50 کا ریشو ایونچولی پہنچنا ہے. اس 1:50 کے ریشو کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ دنیا, وہ زمانہ وہ کس طریقے سے چلے گا؟ وہ اسی طریقے سے چلے گا کہ لڑکا جو وہ مرد ہوگا وہ اتنا قوام ہو کہ وہ اپنی ماں کا, اپنی خالاؤں کا, اپنی پھپھیوں کا, اپنی بہنوں کا, اپنی کزنس کا, اپنی پتہ نہیں کن کا وہ کفالت کر سکے. اس طریقے سے 50 عورتیں پوری ہوں گی. اب اگر ان کی وہ کفالت کر سکے گا تو وہ مرد ہے. اس دن بھی ایک خاتون آئی تو پتہ نہیں لوگ نا شاید وہ
سمجھ نہیں رہے بات کو کہ شاید میرے خیال سے 60 سال عمر تھی 55 سال عمر تھی تو بچے بھی بڑے اور سارا. تو ان کے ہسبینڈ نے نا شادی کر لی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو کچھ عرصہ ہوں بس پھر اس کے بعد میں چھوڑ دوں گی, اور صحیح نفرت میں کہ وہ سارا کچھ اس نے نا. تو میں نے ان کو پہلے تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا فقرہ پڑھ کے سنایا کہ وفا تو ہوتی بے وفا کے ساتھ. تو میں نے کہا ویسے اس نے بے وفائی نہیں کی. میں نے کہا کہ آپ کدھر جائیں گی کدھر رہیں گی, کہتے بس جو مرضی. میں نے کہا دیکھیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, انفارم ڈیسیجن ہونا چاہیے. اس وقت سوسائٹی کا حال ہے نا, مرد بھیڑیے بنے ہوئے. آپ کو جو یہ تقسیم شدہ بچا کچا اپنا جو حلال شوہر ہے نا یہی کافی ہے. باہر اتنا برا حال ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے 40 سال کی ہے 50 سال کی ہے 60 سال کی ہے. تو جو حقوق جو سارے معاملات یہاں چل رہے ہیں. پھر میں نے ان کو ایک مثال دی ان کو, بلکہ میں نے ان کو بتایا کہ میرے پاس ایک کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون آئی, بچے لے کے واپس آ گئیں باہر سے. ان کو پتہ چلا کہ ان کے شوہر کی ایک اور شادی. 2 مہینے ان کے اوپر کام کیا ہم نے, اور وہی کہ توقعات کو مومن کر لو, اپنے اوپر کام کرو, سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. 2 مہینے بعد آئی, مجھے کہتی ہے ڈاکٹر وسیم خبر لے کے آئی, اس کی ایک اور بیوی نہیں ہے, اس کی 3 اور بیوی ہے. میں کہا تو اب کیا کرنا ہے؟ کہتے ڈاکٹر وسیم 2 مہینے میں جو میں نے مردوں کے حالات دیکھے ہیں کہ یہ جس قسم کی جو میرے اوپر جو انہوں نے ہر طرح سے ممکن کوشش کی, تو میں تو ڈر گئی ہوں. میرے بچے ہیں, میرے لیے میرا یہ جو تقسیم شدہ ڈیوائڈڈ جو شوہر ہے نا یہی قبول ہے, میں واپس جا. تو اس اب یہ نہیں کہ اس نے پورا 2 مہینہ ٹائم لیا, کاؤنسلنگ سیشنز, اپنا خیال رکھا اور پھر رائٹ ڈیسیجن لے لیا. کیونکہ اسلام نے تو میں نے کہا اگر دین کے حوالے سے دیکھیں تو اجازت تو ہے نا. اور دوسرا ہے کہ تمہارے پاس اور آپشن کیا ہے. انہی خاتون کو پھر میں نے ایک اور مثال دی. میں نے کہا اس دن میرے پاس ایک خاتون آئی 28 سال کی بیوہ. میں نے کہا اس سے کون شادی کرے گا, 3 بچے ہیں اس کے. آج کی سوسائٹی میں, اس سوسائٹی میں, یہ گند سوسائٹی کے بیشر تو نہیں کرے گا. وہ گھر جا کے بولے گا نا کہ اماں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں ایک بیوہ جس کے 3 بچے ہیں جو 28 سال کی, اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو ماں نے چپیڑ مارنی ہے, جوتے مارنے ہیں کہ میرا ہی بیٹا ملا تھا, اس کو جائے کسی اور کی طرف جائے. تو میں نے کہا تم مجھے سچا جواب دیں, اس سے شادی کون کرے گا؟ آپ تو نہیں کرنے دیں گے اپنے شوہر کو. اور بھی بیٹے, میں نے کہا آپ بھی نہیں کرنے دیں گے, پھر کون کرے گا؟ اور میرے کانوں نے سن رکھا ہے کہ ایسی عورتوں کو جس کے ارد گرد کوئی بھی نہیں ہوتا, ان کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا. اور یہ سوسائٹی ایک بڑی حقیقت ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی تو مرد کو قوامیت والی ایک رسپانسبلٹی دی تھی کہ جی آپ قوام ہو جائیں. اور میرے خیال میں خواتین اسی گھن چکر میں سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا امپاور کرنا چاہ رہی ہیں کہ وہ اس کو اس طرح لے کے چل سکیں کہ مرد کی ضرورت ہی نہ رہے. اول تو مرد ہی کوئی نہیں رہیں گے تو ضرورت کیا رہے گی اور کیا نہیں رہے گی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. لیکن اللہ کا نظام, قدرت کا نظام اس طریقے سے چلے گا نہیں. ایک جنریشن چل جائے گا, 2 چل جائے گا, اس کے بعد ویسٹ کی طرح وہ بھی پھر واپس آ جائیں گی. ویسٹ کی اتنی خواتین ہیں جو اس ٹائم پہ یہ بات کرتی ہیں کہ جی ہمیں ایک ایسا مرد لا دو کہیں سے جو کہ ہمارے خرچے اٹھا لے. ہم بیٹھنا چاہتی ہیں, ویو ہیڈ انف. ہم نے گھر گرہستی کرنی ہے, پلیز ہمیں واپس آنے دیں اس میں. ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے, ہر بندے کی نا اپنا ابھی وہ کیا کہتے ہیں اسٹیجز آف لائف میں. ہماری قوم جو ہے ابھی بر صغیر پاک و ہند کی, وہ ابھی بہت پیچھے ہے. ویسٹ کلا بازی کھا کے واپس آ رہا ہے. ہم جب تک اوپر جائیں گے نہیں, یہ وہی والا فکر ہے. وہ فائز صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جب سکسیس کی سیڑھیاں ہم چڑھتے تھے, چڑھ کے اوپر پہاڑ پہ پہنچتے تھے تو ہم کہتے تھے اوپر کچھ بھی نہیں ہے یار, نیچے والو تم لوگ کیوں اس طرح پاگلوں کی طرح اوپر آ رہے ہو, ہے کچھ نہیں ہے اوپر سے چلا کے بارہ. وہی نا, نیچے والا کہتے ہیں بکواس کرتا ہے, خود اوپر پہنچ گیا, چاہتا نہیں ہے کہ ہم اوپر پہنچے, ہم تو جا کے ہی دیکھیں گے. تو وہ ایونچولی جب آپ اوپر پہنچیں گے, اس لیول میں بھی جب آپ اوپر پہنچیں گے, جب گیزم لیسبینزم آپ کے اپنے بچوں میں ہوگی, اور جب ان کے اپنے بچے نہیں ہوں گے, جب سروگسی ہوگی, جب کلوننگ ہوگی, جب یہ سارا کچھ ہوگا اور آپ کا ایک ایکچوئل بندھن نہیں بنے گا جو اللہ رب العزت کے طریقے پہ ہے, تو اللہ کی مار تو آنی ہے ان اینی کیس. جیسا ہم نے سن لائٹ کی لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ایک قانون کو اگر آپ چھیڑ دیتے ہیں, آپ سورج کی کرنوں میں بیٹھنا چھوڑ دیں, تو آپ کو ڈپریشن بھی ہوگا, وائٹامن ڈی بھی لو ہوگی, آپ کی ہڈیاں بھی ٹوٹیں گی, آپ کے جوڑوں میں تکلیف بھی آئے گی, پتہ نہیں کیا کیا آئے گا. اسی طرح اب آپ یہاں پہ اگر اللہ کے ایک قانون کو چھیڑ رہے ہیں جس میں اللہ نے کہا ہے کہ جی مرد عورت کے پروٹیکٹر مینٹینرز ہیں, عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی اس کی مال کی پروٹیکشن اور صالحات قانتات ہیں, پرہیزگار جو عورتیں ہیں وہ
وہ ہیں سبمسو بھی ہیں, وہ سننے والی ہیں, اوبیڈینٹ ہے, سبمسو نہیں کہتے, اوبیڈینٹ ہے, جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ سن رہی ہیں. یہ طریقہ کار اگر نہیں چل رہا, سورہ نساء کی 34 نمبر آیت ہے, سبمسو بھی نا اصل میں وہ اللہ کے سامنے سبمیشن ہو جائے نا تو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے یہ. بالکل, آپ بھلے نا مرد کے سامنے سبمسو ہوں, آپ اللہ کے سامنے سبمسو ہوں, تو اللہ کا ہی حکم ہے کہ اگر تو کوئی مجازی خدا ہوتا تو وہ تو مرد ہوتا, سجدے کی اجازت تمہیں اس کو ملتی کہ جی تم مرد کو سجدہ کرتی, میاں کو. تو اب یہ وہ بندھن تھا جس کے درمیان میں اتنی پاور تھی کہ یہ پوری سوسائٹی کو کھڑا بھی کر سکتا تھا, پوری سوسائٹی کو گرا بھی سکتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ساری کی ساری مہم چلی ہیں وہ اسی وجہ سے چلی ہیں کہ کسی طریقے سے اس فیملی سٹرکچر کو توڑ دیا جائے. ڈیوائڈ اینڈ رول آپ نے ملکوں کے لیول پہ تو کر لیا, اب آپ گھر کے لیول پہ جب تک نہیں کریں گے تو یہ چیز کوئی تو توڑا جا رہا ہے. یہ ہم جنس پرستی سے, ہومو سیکسولیٹی سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. میرے پاس تو لوگ آتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو ایک نوجوان آیا اور وہ اسی چکر میں, تو اس نے ایک بڑی خطرناک بات کی. اس نے کہا ڈاکٹر سیم, ہماری جو سوسائٹی ہے نا, جتنی مرضی بھی بگڑ جائے نا, ہم چوک پہ غلط کام نہیں کر سکتے, نہ چوک پہ کھڑے ہو کے شراب پی سکتے ہیں کیونکہ منع ہے, ہاں اب بند کمروں میں جو بھی کیا جائے, لیکن جو مرد اور مرد کا تعلق ہے نا, یہ بڑا آسانی قائم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا. 2 مرد روم بھی لے سکتے ہیں, 2 مرد ہاسٹل میں بھی رہ سکتے ہیں. کہتے ہیں اتنا فریکوینٹ تھا میرا یہ عمل رینڈم لوگوں کے ساتھ کہ میں ایک تھوڑا بڑی عمر کے شخص کے پاس گیا جو خود بھی ایسا تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ یار تو نے اپنا ٹیسٹ کروایا, چیک کر. اور جب میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تو میں HIV پازیٹیو تھا. پریشانی والی بات یہ نہیں ہے, پریشانی والی بات یہ ہے کہ وہ کب سے HIV پازیٹیو تھا اور وہ کب سے اس عمل میں ہے, اور وہ کتنے لوگوں میں یہ HIV ٹرانسفر کر چکا. اور اس سے بھی زیادہ پریشانی والی بات کہ پاکستان میں مرد, اللہ معافی, بائی سیکشول ہے. سنی سنائی خبریں نہیں ہیں, مطلب دیکھ رکھا ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کی, اور اب تو جتنا تجربہ ہو گیا, تو یہ نہیں کہ یہ وہ وہاں سے کیری کر کے وہ جو گھر میں بیچاری معصوم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں. ٹیسٹ تو یہ کبھی نہیں کراتے, لپڈ نہیں کرواتے, تو باقی تو یہ نہیں کہ اسلام کا ایک اصول توڑنے کی سزا بڑی دور تک جائے گی, کتنی دور تک جاتی ہے, پتہ نہیں کتنی پشتیں, کتنی جنریشنز جو ہیں وہ اس کو بھگتیں گی کہ ہمارے پردادے نے یہ کیا تھا جس کی وجہ سے اب بھی آج اس طرح. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے, اس میں ان کے بیچ میں کوئی تیسرا آ سکتا ہے؟ سارے ان کے بیچ میں گھستے ہیں جدھر میاں بیوی نظر آ جاتے ہیں تو ادھر ہوتا ہے کہ یہ آرام سے بیٹھے ہوئے کیوں ہیں, پاکستانی ہے, وہ کہتے ہیں یہ پاکستان, اللہ معافی. ہر بندہ, چاہے آپ کے ماں باپ سے لے کے آپ کے ڈسٹنٹ ریلیٹیو سے لے کے آپ کے دوستوں یاروں سے لے کے آپ کے کولیگ سے لے کے, سب سے پہلی وار شیطان جو کرواتا ہے وہ اسی بندھن کے درمیان میں تو کروا رہا ہوتا ہے. اب آپ جائیں گے, دفتر جائیں گے, اپنے کولیگ سے بات کر رہے ہوں گے تو وہ پوچھے گا کہ جی بھابھی کیسی ہیں, پھر آپ کوئی ہلکی سی کوئی چھوٹی سی بھی بات اگر شیئر کر دیں گے نا تو وہ اپنی بیچ میں نا کوئی نہ کوئی چلبلی مارے گا کہ جی تمہیں تو اس طرح کرنا چاہیے, اس طرح کر کے دیکھو, اس طرح تو بہتر ہو جائے گا. وہاں سے کہانی شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ کا وہ کاؤنسلر بن جاتا ہے کہ الٹے راستے پہ آپ کو چلا رہے ہیں. ہاں, شیاطین جو ہیں من الجنۃ والناس, یہ جو والناس, میں بھی یہی بات ہے, لوگوں میں بھی خطرہ ان سے زیادہ انہی سے ہے, کیونکہ جنات, آپ کے جو جنات کے اندر سب سے زیادہ عقل مند جو ہوگا وہ 8 سال کے بچے جیسا ہوگا, 9 سال کے بچے جیسا ہوگا. تو انسان جب شیطان بن جائے تو وہ تو ابلیس کا سب سے بڑا جو ہے وہ ہم ہی بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے پیرنٹس اگر وہ تربیت کا یہ جو ایرکسن کی یہ تھیری اور یہ سارا سلسلہ یہ فالو نہیں کر رہے تو وہ 20-21 سال میں تو وہ پکڑتے ہیں بچے کو اپنے کہ کدھر ہاتھ تو نکل نہ جاوے ہم, تو اس چکر میں وہ بیچ میں ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں سارے کے سارے پیرنٹس بیچ میں ہوتے ہیں. یہ جو فیملی اے اور بی کی میں نے بات کی تھی نا, یہ پیچھے میں نے تمہید کھینچی اس وجہ سے تھی کیونکہ ایونچولی میاں بیوی نے فیملی سی بننا ہے. ہم ٹریننگ ایک کرواتے ہوتے ہیں میرٹل ریلیشن شپس میں نئے کپلز کو,
ویسے تو یہ پری میرج ہوتی ہے یہ ٹریننگ، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آگے جا کے انہوں نے کرنا کیا ہے. انفارچونیٹلی ہم میرج میں پہلے گھستے ہیں اور ٹریننگ ہم بعد میں لیتے ہیں، لہٰذا پری میرج ٹریننگ لازمی ہونی چاہیے. یہ واحد جنگ ہے جس میں یہی ہوتا ہے. ہمارا ادارہ کرواتا ہے لیکن لوگ اس کی وقت نہیں سمجھتے. پری میرج ہمارے پورے پروگرامز لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے موجود ہیں. مزے کی بات ہے میں اپنی شادی سے پہلے پری میرج پروگرام میں سے ہو کے گیا تھا. کیا بات ہے. تو یہ چیز اتنی ضروری ہے کہ آپ کو اگر اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جس بندے کے ساتھ میں جڑنے لگا ہوں یا جڑنے لگی ہوں اس کا ویلیو سسٹم کیا ہے، وہ کون سی فیملی سے آ رہا ہے، اس فیملی کی ویلیوز کیا ہیں، اس کے بلیفس کیا ہیں، اس کی آگے ایمبیشن، اس کا مشن، اس کا ویژن، وہ کیا چیزیں میری کیا ہیں، اس کی اچھی عادات کیا ہیں، اس کی فیملی کی اچھی عادات کیا ہیں، میری اچھی عادات کیا ہیں، میری فیملی کی اچھی عادات کیا ہیں، اس کی بری عادات، میری بری عادات، فیملی کی بری عادات. یہ جب آپ پیپر پہ لکھنا شروع کرتے ہیں نا، فیملی اے فیملی بی، ہم آئے ہم نے فیملی سی بنانی ہے، چلو جی ادھر سے اچھی چیزیں اٹھاؤ، ادھر کی بری چیزیں واپس، ادھر سے اچھی چیزیں اٹھاؤ، ادھر کی بری چیزیں واپس. فیملی سی دونوں فیملیز کی اچھائیوں کا مجموعہ ہے اور برائیوں سے پاک مجموعہ ہے. کیا بات. پروسیس آف ایوولوشن اس طرح آگے چلنا، فلٹر کر دیا آپ نے. لیکن چلتے اس طرح نہیں ہے. یا وہ فیملی اے کے ہو کے رہ جاتے ہیں یا وہ فیملی بی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. پھر جو انفلٹریشن ہے فیملی اے سے جو آ رہا تھا اس کے لیے انفلٹریشن یہ ہو رہی ہے کہ جی فیملی بی بیچ میں گھس رہی ہے، یا فیملی بی کا جو بیچارہ اے میں آ رہا ہے اس کے لیے ہوگا کہ جی فیملی اے بیچ میں گھس رہی ہے. ان ماں باپ کا، ان میاں بیوی کی اپنی سے کوئی نہیں ہے، ان کی اپنی بچوں کی تربیت کوئی نہیں ہے. یہ پھر وہی حساب بن جائے گا کہ 4-5 پشتیں جب گزر جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ اس آیت کی سمجھ آئے گی کہ کیا تم وہی کرتے رہو گے جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے. تو ہم تو وہی کرتے تھے جو ہم نے دیکھا تھا. تو وہ جو پروسیس آف ایوولوشن تھا وہ امپروومنٹ تھی. ایک مومن کی جو ایک اس کی پہچان ہے کہ میرا آج میرے گزشتہ کل سے بہتر ہونا چاہیے تھا، وہ چیز کیسے ہم اچیو کریں گے اگر ہم یہ فیملی اے فیملی بی کو فلٹر کر کے فیملی سی نہیں بناتے. فیملی سی بننے کے لیے بوتھ میل اینڈ فیمیل پارٹنرز نیڈ ٹو بی آن دا سیم پیج. پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ان کو سیم پیج پہ ہونا چاہیے. فیملی اے اور بی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ اب ایک الگ فیملی ہے، یہ فیملی سی ہے. یہ الگ کرنے والا جو عمل ہے یہ ہمارا بر صغیر پاک و ہند کا جو ہندوانہ کلچر آیا ہے وہ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ اس فیملی کو الگ کیا جائے. جائیدادوں کے مسئلے، پاور کے مسئلے، اگلا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تھلے لگ جائے گی یا وہ تھلے لگ جائے گا، یہ والی زبان. تو یہ چیزیں جو ہے ہماری ان فیملیز کو میجر خراب کر رہی ہیں. مرد میں بھی ہے عورت میں بھی ہے، دونوں طرف سے چل رہا ہے آج کل، کامن ہوا ہے. اس دن میں نے ویڈیو بنائی اس کا بڑا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ پچھلے 1 مہینے میں کو پتہ نہیں کتنی بھی خواتین نے مجھے کہا کہ یار ہماری بیٹی کی ابھی شادی ہوئی ہے، 6واں مہینہ نہیں ہوا اور ساس 6واں تعویذ لے آئی ہے کہ ابھی تک خوشخبری نہیں دے رہی. عقیدہ بھی گیا. اور مطلب میں تو کہتا ہوں شرک میں پڑ گیا. میں نے کہا ایسی عورتوں کو شرم آنی چاہیے کہ یار تم ایک ماں کے مقام پہ ہو اور تم بار بار، تمہارا بیٹا صبح نکلتا ہے تو تم اس کا منہ دیکھ رہی ہو یا تم اس کی بہو، اپنی بہو کا منہ دیکھ رہی ہو. بیٹے بیٹیاں بے اولاد رکھنا یہ اللہ کا کام ہے. خدا کے بندوں کو شرم کرو. اس چیز کو بھی نا ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ اتنا پریشر لے رہی ہے کہ اس پریشر کی وجہ سے وہ پراپر اس کی وہ چیز، کیونکہ دیکھیں اسٹریس بھی تو ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے نا، بہت کرونک وہ انفلیمیشن، نیگیٹو لوپ میں اس عورت کو وہ پھنسا دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی پھر اس طریقے سے فرٹائل نہیں ہو پاتی. ایک یہ جو میں نے ویڈیو بنائی اور اس کا نا کہ میں نے کہا کہ ان کو یہ جو لگام دینا بڑا ضروری ہے کہ بھائی جب میں کہتا ہوں نا کہ میاں بیوی کے بیچ میں سگے ماں باپ بھی نہیں آ سکتے، وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ ایک دوسرے کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. تو تم لوگ یہ جو خواہ مخواہ بیچ میں آ جاتے ہو نا، ٹھیک ہے آپ لوگ قابل احترام ہے، جتنا لڑکے کا والدین قابل احترام ہے ویسی لڑکی کے والدین بھی قابل احترام ہے، لیکن اپنی حد میں رہو. جب آپ وہ حد کراس کرو گے تو پھر وہ جو ہے نا کام بڑا خراب ہو جائے گا. ہم چونکہ فقہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں نا، اگر ہم قرآن حدیث کو سامنے رکھیں نا، مطالعہ اس کا کریں اور اس کے اندر سے مجھے ایک بندہ ڈھونڈ کے دکھا دے کہ کہیں پہ کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے کہ لڑکا اپنے باپ کے گھر میں ہی رہ رہا ہے شادی کے بعد، کہیں نہیں ملے گا آپ کو. آیات یہ چیز کہتی ہیں کہ تمہارے لیے کوئی برائی نہیں ہے اگر تم اپنے باپوں کے گھر سے کھاتے ہو یا اس کے گھر سے کھاتے ہو یا اس کے گھر سے کھاتے ہو. یہ پوری آیت ہے. تو باپوں کے گھر سے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو میرا ہی گھر ہے. اپنے گھر سے کھاتے ہو کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ باپوں کے گھر سے کھاتے ہو کہ کیا ہو جائے، مطلب کہ میں کہیں اور بھی کھاتا ہوں پھر مطلب میرا اپنا بھی کوئی گھر ہوگا.
ابا ابراہیم حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے 2 مرتبہ جاتے ہیں, کہیں اور حضرت اسماعیل بیٹھے ہوئے. مطلب آپ کو مختلف پریسیڈنسز یہ ضرور ملتے ہیں کہ لڑکا الگ رہتا ہے. بالکل صحیح. یہ پریسیڈنٹ آپ کو کہیں نہیں مل رہا کہ لڑکا اپنے باپ کے گھر میں رہ رہا ہے. یہ کون سی سیوا ہے کہ آپ باپ سے کھاؤ اور پھر اس کی سیوا بھی کرو؟ یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ایک بزنس ٹرانزیکشن ہے. سیوا تو اس وقت ہے جب آپ اپنے گھر میں باپ کو بلا کے اس کی اپنے پیسوں سے خدمت کرتے ہو. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ جب ہم اپنے والدین کے گھر میں رہتے ہیں تو ہمیں بالکل بھی برا نہیں لگتا. جب والدین ہمارے گھر میں رہنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مجھے نا کہ یہی کہ وہ آپ نے ان کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کرنا ہے, وہ اپنا گھر سنبھالے انشاءاللہ. اور اگر آپ نے اس کو اچھا دین دیا ہے, محبت دی ہے, ٹرسٹ, وہی جو آپ نے بات کی, تو انشاءاللہ وہ کہیں نہیں جاتا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس بیچارے کی آخرت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کا وہی نا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ماں باپ جب یہ فیملی سی بنتے ہیں, یہ اپنا ایک مشن اور اپنا ایک پرپز ڈیفائن کرتے ہیں, ان کے نیچے جو بچے پیدا بھی ہوں گے وہ بچے اپنے اپنے گھروں میں بھی چلے جائیں گے, تو ان کو وہ جو ایک ٹرم ہے نا ایمٹی نیسٹ سنڈروم, جس کی وجہ سے جس کے خوف سے یہ بچوں کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتے, وہ ایمٹی نیسٹ سنڈروم نہیں ہوگا. کیونکہ ان کا پرائمری پرپز زندگی کا یہ نہیں تھا کہ ہم نے بچے پال کے بڑے کرنے ہو. بچے پال کے بڑے ہو گئے یا خدا نخواستہ مر گئے یا ویائے گئے, ادھر ادھر چلے گئے, اب آپ کی لائف کا کیا پرپز ہے؟ دیٹ از یوزلی دا ٹائم جب ماں باپ کی ہیلتھ ایسے نوز ڈائیو کرتی ہے, کیونکہ وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب ہم زندگی میں کریں کیا. مائیں سب سے زیادہ اسی ٹائم پہ آتی ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو یاد کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کا لگاؤ اتنا تھا اس سے. وائی؟ کیونکہ ان کی جو پرپز لائف کا ڈیفائنڈ تھا وہ انہوں نے غلط ڈیفائن کر دیا تھا کہ جی ہم اس بچے کی تربیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ آپ کا پرپز نہیں ہے. دس از پارٹ آف دیٹ پرپز. سبحان اللہ. اوریجنل پرپز آپ کا تو اللہ کا کوئی کام کرنا تھا, کوئی تبلیغ کرنی تھی, کوئی اور کام تھا جو کہ آپ نے کرنا تھا. اور وہ ڈاکٹر اظہر وحید ہیں, وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے جو ہے وہ محافل میں بھی تھے, ان کے بڑے جو ہے نا خاص لوگوں میں آتے ہیں ماشاء اللہ. تو وہ ایک جگہ پہ میں ان کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تو اس میں انہوں نے وہ حدیث قدسی اس کا وہ بیان فرمائی, جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض اور نوافل ادا کر کر کے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ فرض ہے اپنے بچوں کی کفالت کرنا, نفل ہے یتیم کے بچے کی کفالت کرنا. بڑی خوبصورت بات کہ آپ نے اگر صرف اپنے تک فوکس رکھا تھا نا, اب کیا کریں گے؟ ہاں کیا کریں گے؟ تو یہی ہے نا کہ وہ پرپز بڑا ہونا چاہیے. آپ اس دنیا میں ویلیو ایڈیشن تو کرنے ہی نہیں آئے, آپ تو صرف اپنا ناک سیدھا کر کے جا رہے ہیں واپس. اللہ اکبر. تو اگر وہ پرپز ہوگا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچے اگر چلے بھی جائیں گے تو وہ ماں باپ, وہ میاں بیوی جو ہیں, ان کا رومانس بھی برقرار رہے گا, جو ہمیں مختلف 60 70 80 سال کے لوگ نظر آتے ہیں. پرابلی وائی؟ بیکاز دے ہیڈ این الائنڈ پرپز اینڈ مشن ان لائف. تو یہی گزارش ہوگی سارے نیولی ویڈ سے یا جو ابھی میرج کے سلسلے میں گھس رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا پرپز اور اپنی مشن ڈیفائن کر لیجئے گا اور فیملی سی بنا لیجئے گا. شروع کا جو ہنی مون پیریڈ نہیں ہوتا تھا وہ ایکچولی یہ کام کرنے کے لیے ہوتا تھا, وہ ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا. تو اس ہنی مون پیریڈ میں اگر آپ یہ کام کر لیں, سر فہرست اس کو ڈال لیں اور اس کو سیدھا کر لیں, پھر یو ول بی آن دا سیم پیج فرام ڈے ون. کیا بات. اور وہ جو کہتے ہیں نا شادی سے پہلے دونوں آنکھیں کھلی رکھو اور شادی کے بعد ایک آنکھ بند کر لو. تو شادی سے پہلے کم از کم بھائی دونوں آنکھیں کھول کے آپ اچھی طریقے سے ٹٹول لیں کہ آپ اگلے بندے کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. نہیں چل سکتے اللہ اور دے دے گا. لیکن اس چکر کے اندر کہ نہیں یار اب 36 سال عمر ہو گئی ہے, پتہ نہیں کوئی اور ملے گا کہ نہیں, مارکیٹ تو خالی ہو گئی ہوئی ہے, بس یہی رہ گیا ہوا کچھ آلو پیاز خراب ہوئے ہوئے, تو انہی میں سے کوئی چننا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوئیے گا. لیکن آپ نے اگر اپنا مشن پرپز اگر اپنا ڈیفائن کر لیا ہے تو دوسرے ملکوں سے چل کے آپ کے اسپاؤزز آ جائیں گے. میں اس کی جیتی جاتی ایگزامپل ہوں. بیگم صاحبہ ہوتی تو وہ بتاتی کہ جب فائز صاحب جو ہیں وہ فارم ہاؤس میں اپنے شفٹ ہوئے تو اس وقت جنگل تھا لاہور کے اندر نا سبربس میں. تو ان کے اوپر سب سے بڑی تنقید یہ کی جاتی تھی کہ ابھی بیٹی جوان ہوئی ہے, یونیورسٹی ختم ہو رہی ہے اس کی, تو اس کی شادی کہاں سے کرو گے؟ جنگل میں جا کے تم بیٹھ گئے ہو. اللہ کا کرنا ہے کہ اسلام آباد سے ارسلان صاحب چلتے ہوئے جاتے ہیں سبحان اللہ, اور ان کی شادی ہوتی ہے, اور بیگم کہتی تھی کہ میں نے نا دماغ کے اندر ایک خاکہ کھینچا ہوا تھا کہ میرا میاں ایسا ہونا چاہیے.
مارچ 2014 میں جب میں جا کے پیک پرفارمنس کی کلاس میں سر کی بیٹھا ہوا اور میں لیکچر لے رہا، مجھے ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی ہے کوئی. بیٹی پیچھے بیٹھی ہوئی ماں کو کونیاں مار رہی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تصویر دیکھ رہی ہیں، وہ بیٹھا بندہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ جو لا آف مینیفیسٹیشن، لا آف اٹریکشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان پلے ہم نے اپنی ذاتوں کے ساتھ دیکھی ہوئی ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو کام آپ نے کرنا ہے، جو سمت آپ نے اپنی سیدھی کرنی ہے، جو اللہ کے راستے میں آپ نے نکلنا ہے، اس کام کو کرنا شروع کریں، اسی راستے میں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. وہ تمام خواتین جو مجھے اس وقت دیکھ رہی ہیں، اچھے شوہر کی ایک ہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا شوہر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ خواتین سے میں اس لیے مخاطب ہوں کیونکہ لوگ وہ بڑی پریشان آتی ہیں کلینک پہ، اور اکثر اوقات بلکہ میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کا مسئلہ ہے. ویسے آپس کی بات ہے، آج کل کے مرد بھی اس چکر کے ساتھ کم از کم میرے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ خواتین کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کافی ہیں ان کے. بالکل. یہ بالکل یہ اب یہی ہے نا کہ دیکھیں مردوں نے جو کیا ٹھیک ہو گیا، اب اس کے جواب میں وہ پینڈلم نے بھی بالکل اب وہی کیا. ایونچولی آنا درمیان میں بے برکتی ہے، نحوست ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا یہ فکرہ کہ جہاں اللہ نے پابند کیا ہے وہاں آزاد نہ ہونا، جہاں آزاد کیا ہے وہاں پابند نہ ہونا. اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، زندگی آسان ہو جائے گی. مجھے ایک نان مسلم خاتون نے، ان کی ویڈیو میں نے دیکھی، انہوں نے اسلام کے بارے میں کہا اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، اور اسلام ڈزنٹ لمٹ یو، اٹ لبریٹس یو. نو ڈاؤٹ. تو اب اگر وہ جہاں پابندی ہے وہاں اگر ہم پابندی کر لیں تو ہمیں وہ آزادی، وہ بلند خیالی، وہ وسعتیں، وہ کلیئرٹی عطا ہوتی ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. مغرب اسی چیز سے تو ڈرتا ہے کہ جس دن یہ لوگ اپنے ٹرو پوٹینشیل کو پہچان گئے تو یہ واپس اسی طاقت میں، اسی طریقے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ واپس آئیں گے جیسے تاریخ نے ایک دفعہ دیکھا تھا. تو جزاک اللہ خیر. تھینک یو. جزاک اللہ. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ نے. میں نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. نیکسٹ پھر ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا.